خواتین و حضرات، ہم نے کچھ غذاؤں کے بارے میں آپ کو بتایا جو کہ کینسر سے بچانے میں مدد کرتی ہیں۔ مزید ہم آپ کو بتانا چاہیں گے دہی کے بارے میں۔ دہی کے کیا اثرات ہیں انسانی جسم پر، اس کے بارے میں ہم کچھ معلومات اپنے سامعین کی سماعت کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی امریکہ کے تحقیق کاروں نے اپنے تجربات کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ انسانی جسم میں موجود پروسٹیٹ کے خلیات کے سرطان کا یعنی کہ کینسر کا دہی کے ذریعے کامیاب علاج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دودھ میں موجود وے پروٹین پروسٹیٹ میں موجود سرطانی خلیات یعنی کینسر کے سیلز کی افزائش کو روکتے ہیں اور روکنے کے لیے بنے ہیں۔ جدید تحقیقات کے مطابق دہی غذائیت سے بھرپور اور متوازن غذا ہونے کے ساتھ پیٹ کی رسولیوں اور سرطان زدہ خلیوں کا بہترین علاج ہے۔ شکاگو یونیورسٹی امریکہ کے ڈاکٹر مورین جیک کا کہنا ہے کہ دہی کا استعمال کینسر زدہ خلیات کو کمزور کرنے میں مفید اور کارآمد ہے۔ شکاگو ہی کی ایک اور اسپتال میں جلد کے السر میں مبتلا مریضوں کو دہی استعمال کروایا گیا تو السر ٹھیک ہونے میں حیرت انگیز طور پر بہت ہی کم وقت لگا۔ واشنگٹن کے نیشنل کینسر انسٹی ٹیوٹ کے ڈاکٹر لوئس فلیٹن کی تحقیقات کے مطابق دہی میں پائے جانے والے کیمیکلز آنتوں اور معدے میں سرطانی اثرات کا بہترین توڑ ہیں۔ مچھلی کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ مچھلی ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کے ایک جائزے کے مطابق جو 12 سال کے عرصے پر محیط تھا، اس میں 48,000 افراد کو زیر مشاہدہ رکھا گیا تھا۔ ان افراد کو ہفتے میں 3 سے زیادہ مرتبہ مچھلی کھلائی گئی اور پھر ان کا تجزیہ کیا گیا، تو ان میں مہینے میں 2 بار یا 1 بار مچھلی کھانے والوں کے مقابلے میں پروسٹیٹ کینسر کا امکان 40% کم پایا گیا۔ سنترے کا چھلکا۔ سنترے کے بیرونی رنگدار چھلکے میں ایک خاص خوبی پائی جاتی ہے کہ یہ کینسر سے محفوظ رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ایریزونا یونیورسٹی امریکہ کے ایک جائزے میں نوٹ کیا گیا کہ جو باقاعدگی سے اس پھل کے چھلکے کا استعمال کرتے ہیں ان میں جلد کے کینسر کے امکان کم ہو جاتے ہیں۔ ہلدی ہر باورچی خانے میں موجود عام استعمال ہونے والا مسالہ ہے جسے ہلدی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف سالن کو خوش ذائقہ بناتا ہے بلکہ کینسر کے خلیات کی افزائش کو روکنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں کے ماہرین صحت اس بات پر متفق ہیں کہ آنتوں کے کینسر کا موجب بننے والے سیلز کو ہلدی کی مدد سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہلدی کی وجہ سے کینسر سیل کی تعداد کم تو نہیں ہوتی بلکہ وہ سوزش جو یہ جراثیم پیدا کرتے ہیں بہت حد تک کم ہو جاتی ہے، اور یہی سوزش بعد ازاں کینسر کا سبب بنتی ہے۔ اخروٹ اور کے دانوں میں جو تیل پایا جاتا ہے وہ وٹامن ای کا بہترین ذریعہ ہے، اور وٹامن ای کا ایک جز گاما ٹوکوفیرول کینسر سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔ تحقیق کاروں نے اس اہم جز کو پروسٹیٹ اور پھیپھڑے کے کینسر کے خلیات کے خلاف استعمال کیا تو ان کی افزائش رک گئی۔
ادرک اور پیاز۔ یورپ کے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ادرک اور پیاز کا روزمرہ خوراک میں استعمال کینسر کے مختلف اقسام کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں کیے جانے والے ایک تجربے میں کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ ادرک اور پیاز کینسر کے مرض کو قابو میں رکھنے میں مددگار ثابت ہوئے ہیں۔ مشرق میں ادرک اور پیاز کا زیادہ استعمال کی وجہ سے اس تحقیق میں مشرقی غذاؤں کا بھی تجربہ کیا گیا۔ طبی ماہرین نے ان دونوں سبزیوں میں پائے جانے والے کیمیکل اجزاء سلفر کمپاؤنڈ کا بھی بعد ازاں ایک تجربے کے ذریعے چیک کیا تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ کیمیکل اجزاء کینسر کے پھیلنے سے روک دیتے ہیں۔ سویا نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے مطالعے کے مطابق سوئے سے بھرپور غذا بکثرت استعمال سے خواتین میں بریسٹ یعنی چھاتیوں کی بافتوں یا ٹیشوز کی سختی کے خطرے میں 60% تک کمی آئی، اور یہی سختی چھاتی کے سرطان کا موجب بنتی ہے، یعنی کہ بریسٹ کینسر کا سبب بنتی ہے۔ جبکہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا امریکہ کے ماہرین کی تحقیقات کے مطابق بلوغت کے ایام میں سویا بکثرت کھانے سے ان خواتین کو باقی زندگی میں چھاتی کے سرطان یعنی کہ بریسٹ کینسر سے تحفظ مل جاتا ہے۔ علاوہ ازیں سوئے میں پائے جانے والے اجزاء بریسٹ کے غدودوں کی نشو و نما میں معاون ہونے کے ساتھ ساتھ کیمیائی مادوں کے باعث بننے والی رسولیوں سے بھی محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ فاسٹنگ یعنی کہ فاقہ اور سرطان۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا امریکہ کے طبی ماہرین کی تحقیق کے مطابق اگر غذائی حراروں میں صرف 5% کمی اور اس طرح کی جائے کہ ایک دن چھوڑ کر فاقہ کیا جائے تو سرطان سے بڑی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ہیلر اسٹائن نے مذکورہ یونیورسٹی میں انسانی غذا کے پروفیسر ہیں، ان کی تحقیق کے سربراہ بھی ہیں، نے ان نتائج کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سرطان اصل میں خلوی تقسیم کے بے قابو ہو جانے کا نام ہے، جو عام طور پر کئی ایک اقسام کے جینیاتی تغیرات کی بنا پر واقع ہوتی ہے۔ تاہم انسانی جسم میں خلیے کی جینیاتی یعنی کہ جینیٹک مشینری کو ٹھیک کرنے کا انتظام بھی ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی کسی خلیے کے ڈی این اے میں کوئی ٹوٹ پھوٹ یا تبدیلی واقع ہوتی ہے تو خلیاتی خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اگر یہ خرابی دور ہونے سے پہلے ہی خلیہ یعنی سیل تقسیم ہو جائے تو مرمت کرنے والے نظام کی ساری کوششیں رائیگاں چلی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ خرابی اور تبدیلی ان نئے خلیات میں محفوظ ہو جائے گی جو پہلے سے خلیے تقسیم کرنے میں وجود آئے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کسی طرح بھی خلوی تقسیم یعنی کہ سیل ڈویژن اور خلوی پھیلاؤ سیل اسپریڈ کی رفتار کو کم کر دی جائے تو خلیے کے مرمتی نظام کو اپنا کام مکمل کرنے اور جینیاتی خرابی یعنی جینیٹک خرابی دور کرنے کی مہلت مل جاتی ہے۔ خلوی پھیلاؤ یعنی کہ سیل اسپریڈ اور سرطان لاحق ہونے کے دوسرے اسباب میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جنہیں مجموعی طور پر سرطانی پیش رفت یعنی کینسر پروموشن کا نام بھی دیا گیا ہے، یعنی کہ میٹاسٹیسس۔ بہت سارے کینسر، کچھ کینسر ایسے ہوتے ہیں جو ایک جگہ رہتے ہیں اور کچھ کینسر جو ہے نا بڑھنے کے بعد مختلف سمت میں روانہ ہو جاتے ہیں ان کے سیل، تو وہ جو کینسر جو میٹاسٹیسس کرتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور مختلف اعضاء میں جا کر وہی کینسر دوبارہ سے پھلنے پھولنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح جو کینسر پھیلنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے یہ جو فاسٹنگ کا ذریعہ ہے اس کے ذریعے کافی بہتری ریسرچ کے ذریعے معلوم ہوئی ہے۔